بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ نماز اسلام کا ایک ایسا رکن جس کو ہم بہت آسانی سے نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس کی اہمیت کا ہم سب کو بالکل اندازہ نہیں کہ نماز کی کیا اہمیت ہے اور اللہ اور اس کے نبی نے اس کی اہمیت کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جس نماز کو ہم بہت بآسانی سے چھوڑ دیتے ہیں یا پینڈنگ میں ڈال دیتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ بات کہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے اور اس پر لازم ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے، کیونکہ نماز رب کے شکر ادا کرنے کا ذریعہ اور آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بھی ہے، اور روز قیامت سب سے پہلے حساب کتاب میں جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہی ہوگا۔ دوستو، نماز کے جسمانی اور روحانی دونوں طرح کے فوائد ہیں، اور یہ فوائد بے پناہ ہیں، جس میں سے ہم آپ کو کچھ فوائد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سائنسی ریسرچ کے مطابق نماز تمام ورزش میں سب سے بہترین ورزش ہے۔ نماز کی وجہ سے انسان میں صفائی ستھرائی رہتی ہے، جو کہ بیماریوں سے بچاؤ کا سبب بنتی ہے۔ نماز کاہل اور سست ہونے سے بچاتی ہے اور وقت کی پابندی سکھاتی ہے۔ نماز پڑھنے والا بے حیائی اور برے کاموں سے بہت دور رہتا ہے۔ نماز پڑھنے سے آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے، اور سجدے میں جانے سے خون کا دماغ تک پہنچنا دماغی صحت کا باعث بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بے پناہ فوائد ہیں جو کہ آپ مختلف قسم کی بکس میں پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک کے مطابق دنیا میں کوئی ایسا پیغمبر نہیں آیا جس نے اپنی امت کو نماز کی تبلیغ نہ دی ہو اور اس کی تاکید نہ کی ہو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا پر شب معراج کے موقع پر اپنے پاس بلوا کر نماز کا تحفہ دیا، اور جبریل علیہ السلام نے زمین پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا طریقہ بتایا۔ قرآن مجید میں 100 سے زائد مرتبہ نماز کی تعریف اور نماز ادا کرنے کی تاکید موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور یہ 3 دفعہ فرمایا، اور پھر فرمایا انسان اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے، اور اسلام کی علامت نماز ہے۔ نماز افضل عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور نمازی کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں۔ نمازی شہنشاہ یعنی اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور جب کوئی مسلسل دروازہ کھٹکھٹائے تو دروازہ ایک دن کھل جاتا ہے۔ نماز کا درجہ دین میں ایسے ہے جیسے سر کا درجہ جسم میں ہے۔ نمازی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے موقع پر بھی نماز کو ادا کرنے کی وصیت فرمائی۔ جو شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت اور ضمانت میں چلا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں جو واضح ترین پہلو ہے وہ بھی فرائض کی ادائیگی ہے۔ دوستو، نماز ایک ایسا فریضہ بھی ہے جس کا انکار اسلام کے کسی بھی فرقے میں نہیں ہے۔ اس کے فرض ہونے اور اس کی اہمیت و فضیلتوں پہ سب کو اتفاق ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نماز چھوڑے یا اس کا منکر ہو جائے تو وہ شخص کافر ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، متقی وہ ہے جو ایمان لاتا ہے غیب پر اور نماز قائم کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ماؤن میں فرماتے ہیں، لعنت ہو، بربادی ہو، ہلاکت ہو، برائی ہو ان نمازیوں کے لیے جو کبھی نماز چھوڑ دیتے ہیں اور کبھی پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے، کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ دوستو، نماز کی اہمیت کا آپ اس سے بھی اندازہ لگا لیں کہ ہمارے اسلام کے 5 ارکان جو بنیادی ہیں، یعنی کہ جو پلر ہیں جن پہ اسلام ٹکا ہوا ہے، ان میں سے بھی ایک نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص اسلام قبول کرنے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اس کو کلمہ پڑھاتے، اور جو دوسرا کام ہوتا وہ ہوتا نماز ادا کرنا، یعنی کہ اس کو نماز پڑھنے کا کہتے۔ پہلے کلمہ پڑھے اور پھر 2 رکعت نماز ادا کرے۔ صحابہ کرام ترسا کرتے تھے کہ اللہ کے قریب ہونے اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم ایسا کیا کریں۔
اس وقت نماز فرض نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی 2 رکعت نماز صبح دوپہر شام پڑھا کرتے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی صحابہ بھی چھپ کر پڑھ لیا کرتے تھے، مگر اس وقت نماز فرض نہیں تھی، اور جب 5 وقت نماز فرض کر دی گئی تو صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے اور شکر ادا کرنے کا نماز کی صورت میں ایک ذریعہ اور تحفہ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں آخرت پر، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس قرآن پہ اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور نمازوں کی حفاظت کرنا مومن کی صفت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتے ہیں، جو نمازیں قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نماز کی حفاظت کرو، خاص طور پہ بیچ والی نماز یعنی عصر والی نماز۔ سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آخرت میں کامیاب لوگوں کی ایک صفت ہے کہ وہ لوگ اپنی نمازوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میرے نزدیک تمہارے امور میں سے سب سے اہم اور ضروری کام نماز ہے، اور جو اس پر پابند رہا تو اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا، اور جس نے اسے ضائع کر دیا وہ دوسرے معاملات میں بھی سست اور کوتا ہوگا۔ یعنی کہ جو نماز کی پابندی نہیں کر پا رہا جو کہ فرض ہے، تو پھر وہ دنیا کے باقی معاملات کیسے چلائے گا؟ وہ اس میں بھی سستی اور کاہلی برتے گا۔ نماز صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ یہ پچھلے نبیوں کی بھی امتوں کے لیے تھی، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ سورہ یونس میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے موسیٰ حکم دیجئے بنی اسرائیل کو کہ چہرے کر دیں اللہ کی طرف، اور تمہاری قوم بنی اسرائیل اگر فرعون کے ظلم سے بچنا چاہتے ہیں تو نماز قائم کریں، اور جو نماز قائم کرتا ہے ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ سورہ مریم میں ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مریم کی گود میں تھے تو لوگوں سے کہا، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کتاب عطا کرنے والا ہے، مجھے اس نے اپنا نبی چن لیا ہے، میں بابرکت ہوں جب تک میں تم میں رہوں گا، اور مجھے میرے رب نے وصیت کی ہے کہ میں نماز قائم کروں اور زکوٰۃ دوں جب تک میں اس دنیا میں ہوں۔ سورہ ہود میں ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم پوچھتی ہے، اے شعیب کیا تمہاری نمازیں تمہیں اس چیز کا حکم دیتی ہیں کہ تم انکار کرو اس چیز کا کہ جو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے؟ کیا تمہاری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور بتوں کو چھوڑ دو؟ تو دوستو دیکھیں، یہاں پہ بھی نماز کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے اور میری آل اولاد کو نمازی بنا، اور اے اللہ میری دعاؤں کو تو سن لے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی آپ نماز قائم کیجئے، کیونکہ نمازیں فحش اور منکر برے کاموں سے روکتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ گویا اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے۔ ناظرین و سامعین، قرآن مجید بھرا پڑا ہے نماز کی تاکید کے بارے میں اور اس کی اہمیت اور فضیلتوں کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی متعدد بار نماز کی تاکید کی ہے اور اس کو پابندی سے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کی فضیلتوں اور رحمتوں کے بارے میں بھی بتلایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بہت ہی اہم ترین فریضے کو سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔